بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 133۔ پاؤں کے نیچے کوئی پلید چیز آ جائے، خشک کپڑا آ جائے یا کوئی خشک پلیدی والی چیز نظر لگ جائے، یعنی پاؤں کے ساتھ نہ لگے لیکن ٹچ کر جائے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ولد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے سیدہ سلمہ سے کہا، میں ایک ایسی عورت ہوں جس کا پائنچہ لمبا ہوتا ہے اور میں کسی گندگی والی جگہ سے بھی گزرتی ہوں، تو سیدہ سلمہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین کا بعد والا حصہ اسے پاک کر دیتا ہے۔ یعنی ایک جگہ سے اگر آپ گزری ہیں تو دوسرا حصہ جو ہے وہ اسے پاک کر دیتا ہے۔ بڑا کمال کا یہ مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث منقول ہے، وہ بیان کرتے ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے اور ہم پاؤں کے نیچے آنے والی کسی چیز کی وجہ سے از سر نو وضو نہیں کرتے تھے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ کئی اہل علم اسی بات کے قائل ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں جب آدمی کسی گندگی والی جگہ کو پاؤں کے نیچے دے تو اس پر پاؤں کا دھونا واجب نہیں، سوائے اس صورت میں کہ وہ گندگی گیلی ہو، تو جو چیز لگی ہو آدمی اسے دھو لے۔ ظاہر ہے اگر جس پاؤں وغیرہ پہ لگ گئی ہے تو اتنا حصہ دھو لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ دور رسالت میں لوگ گھر سے وضو کر کے مسجد نبوی شریف میں آیا کرتے تھے، جو عموماً ننگے پاؤں چل کر آتے تھے، لیکن وہ مسجد میں داخل ہو کر نہ پاؤں دھوتے اور نہ دوبارہ وضو کرتے تھے۔ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور زمین پر ننگے پاؤں چلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جی ہاں، باہر کیا میرے دوستوں، میرے محبوب کے غلاموں، یہی حکم ہے۔ تو اگرچہ کیچڑ وغیرہ لگے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو وہ ہے کہ وہ دوسری جگہ پر لگنے سے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جب لگتا ہے تو وہ صاف ہو جاتا ہے بصورت دیگر۔ اگرچہ کوئی گیلی گندگی یا کوئی ایسی چیز لگی ہے تو اس کو دھو لینا ہی ضروری ہے، جاننا یہ کہ جگہ جگہ پہ داغ لگے ہیں اور وہ دھوئے نہ۔ اسی طرح جو پیشاب کی چھینٹوں کا بھی یہی حکم ہے کہ اسے دھونا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔